23 رمضان کی صبح جو ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے جو سی سی ڈی نے گرین ٹاؤن لاہور کے علاقے میں، وہ اتنا خوفناک مقابلہ ہے کہ وہاں پر ایک نواز ASI ہے AVLS CCD کا کہ جی اس ناکے پہ جس نے 2 مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی اور ان 2 مشکوک افراد نے CCD کی ٹیم پر فائرنگ کر دی اور مارا جا رہا ہے ایک ساتھی، اور اس کے بعد یہ تحریر لکھی جاتی ہے کہ ساتھی کی فائرنگ سے وہ مارا گیا۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ نواز ASI نے ناکا لگایا ہوا تھا، CCD پہ فائرنگ کرتے ہیں مشکوک افراد، تو وہ اچانک جو پستول کا منہ ہے وہ اس کے ساتھی کی طرف ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا انیشیٹو لیا CCD کا، بھائی جان CCD ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، یہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے۔ CCD کا خوف پھیل گیا جی پورے شہر میں، کرائم کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا طریقہ نہیں ہوتا۔ لیکن بھائی جو لاش موقع پہ پڑی ہوتی ہے اس کو تھانے پہنچا دیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرائم کنٹرول ایسے ہو جاتا ہے تو آج جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف، ان کے خلاف بھی ایک جیلی پولیس مقابلے کا لاہور کے تھانہ سبزہ میں مقدمہ درج ہو گیا تھا، جس میں DSP بھی صاحب نامزد تھا، اور اس مقدمے کے خارج ہونے تک میاں شہباز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے تھے۔ پھر جب وہ اس میں بری ہوئے تو بری تو پھر سارے ہو ہی جاتے ہیں، یہاں پر تو سچی بات کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وی آر لیونگ ان پاکستان، تو یہاں پہ ارسطو کا وہ قانون لاگو ہے۔ ہمارا 1973 کا آئین تو ہے، لیکن اس نے کہا تھا قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں حشرات پھنستے ہیں اور بڑے جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ باثر افراد جو ہیں ان کے لیے جو قانون ہے وہ آپ کو بھی بتا۔ اگر CCD اتنے اختیارات ہیں تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ مزید اختیارات بڑھانے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ آفتاب فلروان نے ابھی چند روز پہلے ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی جرائم پیشہ اپنا جرم چھوڑ کے حلفاً ہمارے پاس آ جائے، CCD اس کو ہار پہنائے گی اور اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن CCD تک پہنچے گا کون؟ اب نعمان کیسر نامی پاکستانی نژاد اسپین میں مقیم ہے، اس انکاؤنٹر کا بتائیے گا۔ CCD کہہ رہی ہے ہم نے یہ نہیں کیا، وہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا، لاہور کیمپ جیل سے رہا ہوا ہے، تو IG اپنی فورس کے خلاف کیوں انیشیٹو لیں گے؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے عدلیہ، صحافی، وکلا، عام شہری سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ سچائی جرم بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز کا آفیشیل پوڈ کاسٹ، میں ہوں خاور بخاری۔ ناظرین، آج خبریں تو بہت ساری ہیں، CCD کے حوالے سے اسپیشلی پوڈ کاسٹ کرنے لگے ہیں آج کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا اس ادارے کے اوپر تمام فورسز سے زیادہ اعتماد ہے، اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس کو کیوں بڑھایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر شراز نثار صاحب موجود ہیں۔ شراز نثار صاحب کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب یہ کرائم کا تجزیہ دیتے ہیں تو جو ینگ جرنلسٹ ہیں وہ نوٹس بنا کے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ سر، بہت ساری خبریں ہیں میرے پاس، آپ کے پاس بھی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جب سے یہ ادارہ مارز وجود میں آیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا اس ادارے پہ اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ CCD کو پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے کا کیا مقصد ہے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ جو پودا خود لگایا ہو نا تو اس میں پھر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ درخت بن جائے اور یہ پھل بھی دے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی آپ نے بات کی تو CCD ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا، اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں کہ جی گروپس بنے، 3-4 گروپس بنے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، پنجاب پولیس میں، پھر جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ CCD نے ابھی تک آج تک 2025 اپریل میں آپریشنل ہوئی اور آج تک ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلے ہو چکے ہیں۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج صبح 23 رمضان کی صبح جو ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے جو CCD نے گرین ٹاؤن لاہور کے علاقے میں، وہ کون سا واقعہ؟ وہ اتنا خوفناک مقابلہ ہے کہ وہاں پر ایک نواز ASI ہے AVLS CCD کا۔ اچھا، دیکھیں جی مقابلے ہوتے ہیں اور اگر کوئی پولیس پہ فائرنگ کرے تو بالکل ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، مقابلہ بھی کرنا چاہیے، مارنا بھی چاہیے اس کو۔ ٹھیک، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ نواز ASI نے ناکا لگایا ہوا تھا اور جو اسپیشل برانچ کو رپورٹ گئی ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جی کہ جی اس ناکے پہ ایک نواز ASI ہے جس نے 2 مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی اور ان 2 مشکوک افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی، CCD کی ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کر رہی ہیں وہ 2 مشکوک افراد CCD کی ٹیم پہ، اچھا، اور مارا جا رہا ہے ایک ساتھی انہی دونوں مشکوک افراد میں سے، اور اس کے بعد یہ تحریر لکھی جاتی ہے کہ ساتھی کی فائرنگ سے وہ مارا گیا۔ چلیں یہ بھی ہزاروں افراد اسی طرح ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، وہ بھی مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن بعد میں اس کی لاش اسی چوک میں چھوڑ کر تو نواز ASI جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔
تو سی سی ڈی کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ریفارمز کرنا چاہ رہی ہیں تو دیکھیں خوف کی فضا تو قائم ہو گئی. شراز صاحب یہ تو بڑا اہم آپ نے واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے. وہ بندہ کون تھا جو انہوں نے مارا ہے؟ دیکھیں سیف اللہ نام کا ایک 50 سال کا شخص ہے جس کو مارا. اگر وہ کرمنل ہے, ریکارڈ یافتہ ہے, اس نے پولیس پہ فائرنگ کی, اس کو جوابی فائرنگ میں مرنا چاہیے تھا. لیکن کیا یہ لاش کی انسانیت کی تذلیل نہیں ہے بالکل کہ ایک بندہ مارتا ہے, پولیس مقابلے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے موبائل نمبر پر جو میرے پاس بھی موجود ہے, وہ جو اسپیشل برانچ کو رپورٹ بھی گئی ہے تھانے کی طرف سے, گرین ٹاؤن تھانے کا ایک اے ایس آئی وہاں پہ پہنچتا ہے اور اس اے ایس آئی نواز کو فون کرتا ہے کہ 15 پر کسی نے کال چلائی ہے کہ یہاں پر ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے, تو لاش بھی یہاں ہے, تو آپ کہاں ہیں؟ اچھا تو پھر نواز صاحب بتاتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہم نے روکا تھا, تو یہ انہوں نے فائرنگ کی ہے اور یہ اپنے ساتھی کی فائرنگ سے مارا گیا ہے, اور جو اس کا ساتھی تھا وہ بھاگ گیا ہے, اور جو موٹر سائیکل ان سے برآمد ہوئی ہے وہ چوری کی تھی, اور ان کے پاس ایک موزر بھی تھا وہ بھی برآمد ہو گیا. دیکھیں ہم بھی 31 سال سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو ہم کوئی شوقیہ کرائم رپورٹر نہیں ہے, میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو پولیس کو ریفارم, پہلے بھی بہت سی فورسز بنی ہیں, شاہین فورس, محافظ فورس, مجاہد فورس, جی جی یہ فورسز کی بھرمار تھی. آج وہ کہاں ہیں؟ یہاں پر ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. یہ جو فورسز بنی ہیں, یہاں پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ سیف سٹی اتھارٹی شروع ہوا. 3 سال تک سیاست کی نظر رہا کہ جی اگر ہے اور سابقہ وزیر اعلیٰ نے شروع کیا اسی فنڈ نہیں دینے. پھر اس کی افادیت کا جب پتہ چلا انٹرنیشنل لیول پہ, کچھ افسران ایسے سیف سٹی میں گئے, پھر انہوں نے بریفنگ دی وزیر اعظم تک کہ بھائی جی یہ فائدہ ہے, انہوں سیاسی نظر نہ کرو. جس کے بعد فنڈز گئے, اور پھر ابھی بھی جو 8,000 کیمرے لگے تھے ان میں سے الحمدللہ 4,000 کے قریب جو ہے وہ خراب ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ریفارمز, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا. سی سی ڈی کا بھائی جان سی سی ڈی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, یہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے. اچھا تب ہے آپ خوف کی وجہ سے سی سی ڈی کا خوف پھیل گیا جی پورے شہر میں. ٹھیک ہے جی, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرائم کنٹرول ایسے ہو جاتا ہے, تو آج جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف, ان کے خلاف بھی ایک جیلی پولیس مقابلے کا لاہور کے تھانہ سبزہ میں مقدمہ درج ہو گیا تھا, جس میں ڈی ایس پی بھی صاحب نامزد تھا, اور اس مقدمے کے خارج ہونے تک میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. پھر جب وہ اس میں بری ہوئے تو بری تو پھر سارے ہو ہی جاتے ہیں. یہ آپ اس دور کی بات تو نہیں کر رہے جب سی سی پی او پرویز راٹھور صاحب ہوتے تھے؟ دیکھیں بالکل وہ مقدمہ درج ہوا تھا, وہ پھر ڈی ایس پی نے بھی بیان دیا, پولیس افسران نے بھی, ایسے اور بھی کئی مقدمہ درج ہو چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا, طاہر پرنس کو ہوٹل سے فوٹیج آ گئی, اس کو لے کے گئے ہیں, بعد میں وہ ایک گاڑی میں اپنے ساتھی سے مارا گیا, تو پھر انسپیکٹر عابد باکسر پہ مقدمہ بھی درج ہو گیا, اور بھی پولیس افسران تھے. ثابت ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم سے اس کی ماں کی مدعیت میں, بعد میں اس کی ماں بھی مر گئی. پھر وہ دوبارہ پولیس مقابلہ جسٹیفائی ہو گیا کہ جی وہ پولیس مقابلہ سچا سی, تو جی فوٹیج آئیے ہوٹل چو نکل دیا, وہ بھی جھوٹی ہے. تو یہاں پر تو سچی بات کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں گے ہزاروں افراد جو ہیں مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں, تو سب کے ساتھی ہی چھڑانے آتے ہیں, اور جب سی سی ڈی پہ فائرنگ کرتے ہیں مشکوک افراد, تو وہ اچانک جو پستول کا منہ ہے وہ اس کے ساتھی کی طرف ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ہم اس بات کو بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ جی کرائم کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ ایسا طریقہ نہیں ہوتا. لیکن بھائی جو لاش موقع پہ پڑی ہوتی ہے اس کو تھانے پہنچا دیں. اب جو ریفارمز ہیں, اب ہیومن رائٹس, ابھی پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ آئی ہے, جو این جی اوز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی پیٹرن ہے کہ جی رات نو اسی جا رہے ہیں 1 بجے برامگی کرانوی, تے ساتھی باقی بھی پڑھن, تے پھر ساتھی بھی آ جاندے نے. تو بھائی اگر اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کی ناکام کوشش کریں گے بھی, تو پھر ان کو تو ڈھونڈے جو آپ جب نکلتے ہیں تھانے سے, تو وہ ان کے ساتھیوں کو کون بتاتا ہے؟ کوئی آپ کا ساتھی بتاتا ہے, یا ان کو کوئی الہام ہوتا ہے. ابھی سی سی ڈی کی ساری کارکردگی پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب کو بلوا کر تو عدالت کے کمرے میں یہ کہا, میرا تو کوئی بھی سوال اور جواب باقی رہتا ہی نہیں ہے. جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج نے ایڈیشنل آئی جی کو یہ کہا کہ اگر آج آپ کو نہ بلوایا جاتا
تو جو 3 افراد آپ کے پاس ہیں ان کی لاشیں ملنی تھی. تو یہ جسٹیفائی ہے ہر چیز. لیکن چونکہ وی آر لیونگ ان پاکستان تو یہاں پہ ارسطو کا وہ قانون لاگو ہے. ہمارا 1973 کا آئین تو ہے لیکن اس نے کہا تھا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں حشرات پھنستے ہیں اور بڑے جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. باثر افراد جو ہیں وہ ان کے لیے جو قانون ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. شراز صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ سی سی ڈی جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, سی سی ڈی تو مجھے لگ رہا ہے ویسے ہی مادر پدر آزاد ہے. تو اگر سی سی ڈی اتنے اختیارات ہیں تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ مزید اختیارات بڑھانے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فورس بنائی ہے, یہ ان کا انیشیٹو تھا, برین چائلڈ ان کا ہی ہے. تو وہ اب یہ تو چاہیں گی, دیکھیں وہ اگر اچھا کام کرنا بھی چاہ رہی ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب تو نہیں کہیں گے جیلی پولیس مقابلے ہون, لیکن کرائم پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل کرمنالوجی ہے اس میں کرائم کنٹرول جو ہوتا ہے وہ تفتیش کے ذریعے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے, ان کو سزا کروائی جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. مجھے اگر یہ ٹاسک دے دیا جائے تو شاید میں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے زیادہ اچھا کام کر لوں, میرے پاس اتنی فورس ہو اور میں نے رات کو ہی برآمدگیاں کروانے جانا ہو اور رات کو ہی ساتھی چھڑانے آئے تو پھر ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی ملزمان مارے جائیں. تو یہ اس طرح امیج انٹرنیشنل لیول پہ خراب بھی ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے. بھئی آج اگر سی سی ڈی کے جو افسران ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو کچھ ہمارے صحافیوں کی بھی نااہلی ہے کہ وہ ایسا سوال نہیں کرتے کہ بات تو کر لی جاتی ہے. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ جی کوئی جرائم پیشہ اگر یہاں پہ ہے جرم چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو معاف کریں گے, اس کو موقع دیں گے زندگی گزارنے کا. آفتاب پھلروان نے ابھی چند روز پہلے ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ جی اگر کوئی بھی جرائم پیشہ اپنا جرم چھوڑ کے حلفاً عملاً ہمارے پاس آ جائے سی سی ڈی اس کو ہار پہنائے گی اور اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن سی سی ڈی تک پہنچے گا کون؟ عملی طور پر تو کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا کہ کوئی سی سی ڈی کے ایسے ہیڈ کوارٹر بنا دیے جائیں, کوئی دفاتر بنا دیے جائیں کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے وہ بھائی صرف مارنے سے ہی ساتھیوں کو چھڑانے سے ہی کرائم کنٹرول ہوگا. وہ اس میں ایسا نہیں ہے بخاری صاحب. وہ اس میں کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے گا, اب دیکھیں مسلم لیگ کی جو حکومت ہے نون کی, وہ میکسیمم اگر وہ پوری اپنا عرصہ پورا کر بھی گئے تو 5 سال ہی ہوں گے نا, پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. تو پہلے بھی شاہین فورس بنی, ابابیل فورس بنائی, لاہور میں ایک سی سی پی او تھے غلام محمود ڈوگر, اچھا انہوں نے جی ابابیل فورس بنا دی. وہ سٹارٹ پہ جی کروڑوں روپے کا بجٹ تھا کہ جی جہاں بھی کوئی 15 کے کال چلے گی تو 20-25 موٹر سائیکلیں ابابیل کی طرح جائیں گی اڑ کے, تو وہاں پہ جا کے فوری بھائی یہ کون سے شہریوں پہ اثر ڈال رہے ہیں آپ لوگ. آپ دنیا کی کوئی بھی فورس اٹھا کے دیکھ لیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کی ہم مثال دیتی ہیں, پاکستان کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلوایا گیا, 25 کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا, لیکن یہاں پہ ایک سب انسپیکٹر کو بھی پتا تھا کہ بے نظیر کو کس نے قتل کروایا ہے. تو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں جو کوئین تھی وہاں کی وہ بھی انٹرفیئر نہیں کرتی تھی. تو اس طرح جو آپ انٹرنیشنل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, جو سی سی ڈی کو اب کنورٹ کیا جا رہا ہے, ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, تو ایسے نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد جو بھی ادارہ ہوگا وہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب بچے کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ایسے کرنا چاہیے کہ دیکھیں انویسٹیگیشن ایجنسی کیا ہوتی ہے, جی تفتیش کی جائے, تفتیش کے ذریعے ایویڈنس اکٹھے کیے جائیں. تو ہم تو آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں, اینے دیکھے ہیں تو انہیں نہیں دیکھا, اینی شہادتوں پہ ہم. اور پھر یہ جس طرح آج کا واقعہ میں نے کوڈ کیا ہے, بڑا افسوسناک واقعہ تھا. وہ جی کرمنل تھا, اس نے فائرنگ کی, اس کو فائر لگنے چاہیے تھے, اس کو مرنا چاہیے تھا, لیکن جس نے فائرنگ کی وہ کہاں, جو مقابلہ جس کے ساتھ ہوا وہ لاش چھوڑ کے چلا گیا. تو بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جا کر افسران کو جواب دینا پڑا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد 3 بھائیوں سمیت بہنوئی سمیت مارے گئے. اب وہ ہائی کورٹ سے پھر ایف آئی اے کو وہ چلی گئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایکٹ بنا ہوا ہے. لیکن یہاں پر
جس طرح میں نے کچھ مثالیں پہلے دی ہیں. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں شراز صاحب, یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں نا, HRCP نے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اسی واقعے کو بیس بنا کے رپورٹ جاری کیا, اور جس کو پھر الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے, مطلب کہ انٹرنیشنل ادارے. سر یہ جو ماورائے عدالت قتل ہیں, عدالت پیش کرنے سے کیا عدلیہ کمزور نہیں ہو رہی, نہ کرنے سے؟ دیکھیں, عدلیہ اس وقت فیصلہ کرے گی جب پولیس انویسٹیگیشن سامنے لے کے جائے گی. عدلیہ نے تو وہ پروف دیکھنے, اب پولیس انویسٹیگیشن کرے ہی نہ تو FIR دے دی جائے جی تیفی بٹ دے ساتھی چھڑان آ گئے سن, رحیم یار خان تو او ساتھیاں دی فائرنگ نال مارا گیا ہے. تو بھائی آپ اس طرح کے جو مبینہ پولیس مقابلے ہیں اس سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ انٹرنیشنل ریفارمز لائیں گے اور آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کمپیئر کریں گے, تو پھر وہ بچوں کو پتہ چل جائے گا. خوف کی فضا آپ ضرور قائم کر چکے ہیں کہ جی لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں, منشیات فروش مارے گئے, مارا جانا چاہیے. جو لوگوں کے بچوں کو لیے منشیات بیچ رہے ہیں, جو باز نہیں آ رہے, ان کو مارا جانا چاہیے. یا جس طرح چون کا میں واقعہ کوڈ کرتا ہوں اکثر کہ 4 افراد نے خاوند کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ ریپ کیا, اس کی ویڈیو بنائی, تو وہ ساتھی چھڑانے آئے CCD کی زیر حراست, وہ جسٹیفائی ہیں اس طرح کے لوگ. لیکن ایسے بھی کچھ لوگ مارے گئے ہیں, CCD کے بھی کئی ملازم ابھی بھی 2-3 اندر بھی ہیں, جیل میں ہیں. تو پھر جب بہت ہی کو ہائی لائٹ ہوتا ہے پھر ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. CCD کا ایک ایسا انسپیکٹر پکڑا گیا تھا, اغوا برائے توان سیل کا انچارج, تو اس نے خود ایک بندہ اغوا کر لیا, بعد میں پکڑا گیا. ایک سب انسپیکٹر, ہم نے ایک نیوز پہ خبر دی تھی جی بالکل کہ وہ ڈرگ سیل کا انچارج تھا, تو اپنے ڈیرے پہ منشیات بکوا رہا تھا. تو بھائی اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر اسی سب انسپیکٹر کو پہلے عمران کشور جب OCU میں DIG تھے تو انہوں نے اسی بیس پہ اس کو معطل کیا تھا چند ماہ پہلے, وہ پھر بحال ہو گیا اور پھر اس کو ڈرگ سیل کا انچارج لگا دیا گیا. تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ CCD جو بھی کرے, نہ کوئی صحافی اس پہ بات کرے, نہ CCD کسی کو جواب دے, چونکہ CCD وزیر اعلیٰ پنجاب کو جواب دے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو میں آپ کو ایک اور بھی بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو IG پنجاب کے پاس رپورٹ جاتی ہے, ٹھیک, وہ کیسے جاتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے جی اس تھانے نے جی اتنے منشیات کے مقدمے ہیں, اتنے اس نے یہ کیے, اس نے وہ کیا, اور کرائم کنٹرول ہو گیا جی. اور بھائی کرائم اس طرح کنٹرول ہوگا جب ایک عام شہری کو ریلیف ملے گا. اب ذرا غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جو 15 پر کال چلتی تھی تو وہاں پر 1,500 ملازم تھے جو 15 کی کال سن رہے ہوتے تھے. اب جو اسٹیٹسٹیکلی انالیسس کیا جا رہا ہے 15 کو بیس بنایا جا رہا ہے, تو جب 15 پہ آپ کے 150 بندے بیٹھ کے صرف کام کر رہے ہیں تو موسٹلی لوگوں کی کالز جو ہیں وہ بیزی ملتی ہیں. اور جس کے ساتھ واردات ہوئی ہے, ڈکیتی کروڑ پہ کی ہے یا کسی سے 10,000 روپے چھینا گیا, وہ ڈکیتی ہے. بالکل. اب وہ فون کر رہے ہیں 15 پہ, آگے کال بیزی مل رہی ہے, اس نے دوبارہ فون ہی نہیں کیا. اب وہ تھانے گئے, اسی کی تفتیش شروع ہو گئی ہے کہ تیرے کو 20,000 کتوں آیا, تو آیا کتوں ہے, رات 2 بجے تیرے کو کھوئے, تو کتے گیا سے, وہ دوبارہ بندہ جاتے ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا انالیسس کر کے تو جی کرائم سامنے آنا کنٹرول ہو رہا ہے. اچھا شراز صاحب, آپ نے رحیم یار خان کا ذکر کیا. رحیم یار خان سے ایک اور بڑا واقعہ ہے, سہراب سائیکل والے جو سہراب سائیکل کے مالک ہیں ان کے بیٹے کے قتل کا. اب نعمان کیسر نامی اسپین نژاد ایک پاکستانی نژاد اسپین میں مقیم ہے بندہ, اس انکاؤنٹر کا بتائیے گا. CCD کہہ رہی ہے ہم نے یہ نہیں کیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پنجاب پولیس کا یہ پنجاب پولیس کی کارروائی ہے, اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, وہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا, لاہور کیمپ جیل سے رہا ہوا ہے. اچھا, تو IG صاحب ابھی جو عبد الکریم صاحب آئے ہیں وہ نہیں انیشیٹو لیں گے, اس طرح کا کیوں لیں گے؟ اپنی فورس کے خلاف کیوں انیشیٹو لیں گے؟ وہ لاہور کیمپ جیل سے لاہور کیمپ جیل سے رہا ہوتا ہے وہ. ہاں, اس میں ایک بات ہے کہ اب ایک فیصلہ اچھا کیا گیا ہے, اگر اس پہ عمل درآمد ہو گیا, کہ جی جو شوٹرز ہائر کرتے ہیں, شوٹرز کو استعمال کرتے ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور ان کو بھی سزا دلوائی جائے گی.
اگر میرا خیال ہے کوئی 2 4 5 اس طرح کے بندے جو ہیں ان کے بھی ساتھی چھڑانے آ گئے آگے تو پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں, ہماری جو دشمنیاں ہیں یہاں پہ ایسے ہی چلی ہیں. جو لاہور کی سب سے بڑی دشمنی ہے ٹیپو ٹھکا والا اور عطیفی بٹ کی دشمنی, اس میں اسی طرح ہوا ہے کہ جو عطیفی بٹ اس نے خود کسی جگہ پہ جا کے تو نہیں کسی کو قتل کیا, یا ٹیپو ٹھکا والا نے خود تو نہیں, اگر اپنے باپ بلا ٹھکا والا کے سارے قاتل جو ہیں وہ پولیس کے ذریعے مروائے جیلی پولیس مقابلوں میں پیسے دے کے, تو انہوں نے خود تو نہیں کیا. اب یہ سسٹم بن گیا ہے. پہلے یہ جو دشمنیاں بڑی ہیں یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے بھی پولیس کا ہاتھ ہے, لیکن یہاں پہ بات کرنا گناہ ہے, گناہ ہوگا, جرم ہے کہ آپ کے خلاف کاروائی شروع ہو جائے گی. تو بھائی جو ریفارمز ہیں, اگر تو سچ مچ کی ریفارمز آئیں تو پھر یہ ہے کہ جو ڈاکو پکڑے جاتے ہیں ان کی برآمدگی ہی غائب ہو چکی ہے. اکا دکا کیسز میں برآمدگی سامنے آتی ہے. جو ڈاکو 10 دن تک سی سی ڈی کے پاس رہتا ہے تو وہ اپنا گھر بیچ کے بھی برآمدگی دیتا ہوگا, بالکل, یا دے سکتا ہے. لیکن اگر میرے ساتھ ایک 50 لاکھ کی واردات ہو گئی ہے, میرا ڈاکو پھڑیا گیا جی, کیوں مار گیا وہ ساتھی چھڑان آ گئے نے, میرا 50 لاکھ کہاں گیا, تو میں تے کہاں گا انہوں زندہ رہنا چاہیے سی, تے جنہیں انہوں مارے انہوں مر جانا چاہیے سی. شراز صاحب آخری سوال میں آپ سے کروں گا, ایک تو لاسٹ کوشچن اس سے اگلا والا ہے میرا, یہ بتائیے گا کہ یہ ذرا بیانیہ بڑا کمزور سا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایچ آر سی پی نے بھی کہا ہر دفعہ ساتھی ہی آ جاتے ہیں اور ایسی گولی ساتھیوں کی اپنی ساتھیوں کی لگ جاتی ہے, یا پھر ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جی پولیس مقابلے سے فرار ہو رہا تھا ڈیفینس میں, تو کوئی ایسا بیانیہ. آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹ چینج ہوئے ہیں, ڈاکٹر عثمان انور جو آئی جی پنجاب رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹینیور ان کا رہا ہے, ابھی وہ ڈی جی ایف آئی چلے گئے. جب ان کو ہائی کورٹ نے اسی طرح کے کیس میں بلوایا, جب وہ پیش ہوئے تو جی ہائی کورٹ کے سینئر جج کا ایک سوال تھا کہ ساتھی کیسے فائرنگ کر گئے, تو ڈاکٹر عثمان انور نے اتنے خوبصورت انداز سے اس کو جسٹیفائی کیا کہ پولیس کی جی گاڑی خراب ہو گئی اور ساتھیوں کو پتہ چل گیا, ساتھی وہاں پہ پہنچ گئے اور ساتھیوں نے فائرنگ کی پولیس پہ, پولیس موت جانا طور پر بچ گئی اور جو پولیس کی حراست میں ہیں وہ مارے گئے. تو اس پہ باقاعدہ عدالت کے اندر وہ جج صاحب مسکرائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ, صحافی, وکلا, عام شہری جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر وہ زبان بند کر دی گئی ہے. حبیب جالب نے یہ کہا تھا بڑا خوبصورت کہ سچائی جرم بن جاتی ہے. تو آج سی سی ڈی کے جو افسران ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ضرور جرائم پیشہ کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے, لیکن دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں. تو شہری تب ساتھ دیتے ہیں جب کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے, شہریوں میں خوف کی بجائے احساس تحفظ ہو کہ سی سی ڈی کو دیکھ کے تو کوئی یہ کہے کہ یار الحمدللہ سی سی ڈی کی گاڑی جا رہی ہے, میں سیف ہوں. یہ نہیں کہ سی سی ڈی کی گاڑی جا رہی ہے تو بندہ منہ پرے کر لے گا یار میں نہیں نہ چک لیں, میرے ساتھی نہ چھڑان آ جائیں. تو بخاری صاحب, سی سی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب کو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ تاریخ دان رہے ہیں, ہسٹری کے پروفیسر رہے ہیں, سی سی ڈی میں آنے سے پہلے لیکچرار رہے ہیں, تو آپ لٹریری آدمی ہیں, بہت اسٹائلش ہیں, تو کچھ ایسی بھی ریفارمز لے کر آئیں کہ جو ڈاکو پکڑے جاتے ہیں ان کی باقاعدہ انویسٹیگیشن بھی ہو, جو لوگ متاثرین ہیں ان کی جو برآمدگی بھی ہونی چاہیے, ان کو ملنی بھی چاہیے. بالکل. تو ساتھی تو پھر چھڑاتے ہی رہیں گے. شراز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, ہم نے یہ اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک پورا سمندر جو ہے وہ کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ایک نیوز کا آفیشیل پوڈ کاسٹ, ہمیں دیں اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.